وَإِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لعنت کی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل میں سے علی لسان داود علیہ السلام کی زبان پر وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے لعنت کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے کانوا لا یتناہون وہ نہیں روکتے تھے عن منکر برے کاموں سے فعلوا جو کرتے تھے لبئس ما کانوا یفعلون البتہ برا ہے وہ کام جو وہ کرتے تھے ترا کثیرا منہم آپ دیکھیں گے بہت ساروں کو ان میں سے یتولون الذین کفروا وہ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا لبئس ما قدمت لہم برا ہے وہ جو انہوں نے آگے بھیجا انفسهم اپنی جانوں کے لیے ان سخط اللہ ایک اللہ ناراض ہے علیہم ان کے اوپر وفی العذاب ہم خالدون اور وہ ہمیشہ عذاب کے اندر ہوں گے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کیوں کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے ناراض کیوں تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے اس آیات مبارکہ کے اندر کہ بحیرہ قلزم جو ہے جو دریا ہے وہاں پر یہ ایلیہ شہر ہے، یہاں پر یہودی رہتے تھے، ایک بستی ان کی آباد تھی۔ یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور دور دراز تک بھی بھیجتے تھے، یعنی تاجر تھے، مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بن کر آئے ان کے پاس اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب زبور نازل کی، اور یہودیوں کا عبادت کا جو دن تھا ہفتے والا دن تھا، 24 گھنٹے وہ ہفتے کی عبادت کرتے تھے، یعنی صبح سے لے کر شام تک۔ آج جمعہ شام سے لے کر ہفتے شام سے 24 گھنٹے جو تھے وہ عبادت کے تھے ان کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آج تمہاری عبادت کا دن کوئی کام بھی نہیں کرنا، 24 گھنٹوں کے اندر وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے، صرف عبادت ہی کرتے تھے۔ جیسے ہمارے لیے آج جمعہ ہے، جمعے کے دن ہم اذان جب مل جاتے تھی اس اذان سے لے کر امام کے سلام پھرنے تک کوئی کام بھی ہمارے لیے کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے اذان سے اور سلام پھرنے تک وقفہ درمیان، 1.5 گھنٹے کے درمیان کوئی بھی کام کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ چاہے اگر اس دوران اگر کوئی نے کسی نے نکاح پڑھوایا ہے تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ جب ان کے لیے 24 گھنٹے عبادت کے دن کے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھایا ان کو کہ تم نے عبادت کرنی، اس دن شکار نہیں کرنا۔ وہ حیلہ بہانہ کرنے لگ گئے کہ دریا کے قریب ایک بڑا سا تالاب بنا دیا کہ وہ وہاں اس دن جو ادھر چلے جاتے، دروازہ جو تالاب کے اندر جاتا تھا پانی اس کو کھول دیتے تھے تاکہ مچھلیاں اس کے اندر آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے امتحان لیتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے، کون حق پر ہے، کون نہ حق پر ہے۔ تو ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، یہ ہلا بہانہ کرتے ان کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن یہ نہ سمجھے، تو ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ لعنت کا نتیجہ کیا لکھنا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر لعنت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے بوڑھے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر بنا دیا، جو نوجوان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بھی تبدیل کر دی۔ صرف آج ہم 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے اس کے اندر کاروبار کے اندر لگ رہے تھے، صرف خطبے کا واقعہ جب دیکھتے ہیں خطبہ امام شروع کر رہا ہے اس وقت بھاگتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی شکلیں نہ تبدیل نہ کرنا، ہم ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں اس دور کے اندر۔ تو علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت ہوئی، وہ بندر و خنزیر بن گئے۔ وعیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے تو رات ان کے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ان کو سمجھایا، یہ نہ سمجھے۔ انہوں نے کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آسمانوں کے اوپر آسمانوں سے دسترخوان نازل کرے۔ حدیث علیہ السلام نے کہا تم ایمان والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تمہارا ایمان ہے، اگر تم کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے دسترخوان نازل کہیں گے تو پھر کیوں یہ سوال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں وہ ہمارے لیے آسمانوں سے اوپر دسترخوان نازل کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دسترخوان آسمانوں سے نازل کریں گے جس کے اندر گوشت بھی ہوگا، پنیر بھی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو دسترخوان نازل ہوگا اس میں صرف غریب کھائیں گے، اور جتنا آپ کھائیں گے وہیں بیٹھ کر کھائیں گے، گھر اور اس کو لے کر نہیں جائیں گے، ذخیرہ نہیں کریں گے، تو جمع نہیں کریں گے اس کھانے کو۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ دو شرطیں مان لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا، اے ہمارا رب تو ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما جس کے اندر گوشت بھی ہو، پنیر بھی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر آسمانوں سے دسترخوان نازل ہو گیا جس کے اندر گوشت بھی تھا، پنیر بھی تھی۔ تو شرطیں دو لگی تو غریب نے کھانا ہے اور جمع کر کے نہیں جانا۔ ان لوگوں نے کیا کہ ان بنی اسرائیلوں نے غریب بھی کھانے لگ گئے، امیر بھی ساتھ کھانے لگ گئے، اور گھر سے برتن بھی لے کر آئے، جو بچہ تھا ان کو لے کر گھر چلے گئے، ذخیرہ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سزا نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو تمہارے اوپر، تم ذلیل اور خوار رہو گے، تو یہ ہمیشہ ذلیل اور خوار رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کہہ رہے ہیں لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، جن لوگوں نے کام کیا، انبیاء کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یہ نافرمانی کیا اور حد سے تجاوز کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، اور دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ خود بھی برے کام کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو برے کام کی ترغیب دیتے تھے۔ دوسرے لوگ اگر برے کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کو بھی نہیں روکتے تھے۔ ایسے لوگ تھے کہ جانتے بوجھتے سمجھتے سب کچھ تھے لیکن برے سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے کہ وہ لوگ برائی سے نہیں روکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے میری امت میں سے کوئی شخص بری چیز کو دیکھے تو اس کو اگر اپنے ہاتھ سے طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے پھر زبان سے روک دے، زبان استعمال کرے، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں پھر دل کے اندر برا سمجھے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ برا ہے، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں روکتا، دل کے اندر برا نہیں سمجھتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ 1400 سال گزر چکے آپ علیہ السلام کے زمانے کو، آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ایک امت ایک جماعت ایسی ہے جو آج تک بھی چل رہی ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، جیسے تبلیغی جماعت والے ہو گئے اور ہر زمانے کے علماء ہو گئے، لوگوں کو برائی سے بھی روکتے ہیں، نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو برائی سے نہیں روکتے، خود بھی برا کام کرتے ہیں، دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے، یہ برا کام ہے، یہ برا فعل ہے، ان کا برا کام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے۔ ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو دیکھیں، آپ کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے یہودی، آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، جو کافر ہیں جو مشرک ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ ایسے ہی تھے مکہ کے جو کافر تھے مشرک تھے یہودی، ان کے ساتھ تعلق و دوستی رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ دوستی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیا مطلب آگے بھیج رہے ہیں، یعنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیج رہے ہیں یہ سب کے سب ان کے سامنے آ جائے گا، یہ سب کے سب اپنا برا بھیج رہے ہیں، ان سخط اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر ناراضگی ہے، یہ دنیا کے اندر ذلیل رہیں گے، اور فی العذاب مخالدون، اور جب جہنم کے اندر جائیں تو ہمیشہ ہمیشہ ان کو عذاب ملے گا۔ یعنی ان کو یہودیوں کے اوپر دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اور جب یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے مریں گے تو مرن سے لے کر مرتے وقت قبر سے لے کر قیامت تک، پھر قیامت جب قائم ہو جائے گی اس کے بعد ہمیشہ 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 عذاب کے اندر رہیں گے، کبھی بھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکام کے مطابق اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔